الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی پر یہ ہماری دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد 1988 کے الیکشن پہلا سیاسی معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر سیاسی بنیادوں پر کیے گئے تھے جس میں تمام آزاد امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے ان الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے مخالف۔ بے نظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا شاید محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن میں کلین سویپ کریں، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے مخالفین انہیں کسی حالت میں کھلی چھوڑ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان دنوں جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف۔ جنرل حمید گل نے راتوں رات IGI بنا لی جس میں 9 جماعتوں کے ارکان شامل تھے، اور یہ IGI محترمہ بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں بنائی گئی تھی الیکشن میں، اور اس حقیقت کا اظہار جنرل حمید گل اپنے کئی ٹی وی انٹرویوز میں کر چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی، وہ اس اتحاد کے سب سے بڑے رکن تھے۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IGI کا حصہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر بھٹو کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی بھی بے نظیر کے خلاف IGI میں شامل ہو گئے، اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو IGI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اس اتحاد کا سربراہی تو غلام مصطفیٰ جتوئی کر رہے تھے، لیکن عوامی نمائندہ نواز شریف تھے۔ نواز شریف کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیج پر پوسٹر چھپا کرتے تھے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو غدار اور یہودی لوبی کا ایجنٹ کہا جاتا تھا، لکھا ہوتا تھا۔ عوام سے مخاطب ہو کر یہ کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبارات کی وہ خبریں جن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کو ایٹمی پروگرام کی حمایت نہ کرتے ہوئے ظاہر کیا جاتا، یہاں تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں یہ لوبی چلا رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں چھپتے تھے، اور بتایا یہ جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پاکستان کے دفاع کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ سڑکوں چوراہوں پر IGI کے 9 ستارے والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی لکھا ہوتا، 9 ستارے بھائی بھائی بے نظیر کی شامت آئی، لکھا ہوتا تھا۔ IGI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد سائیکل پر چکر لگاتے اور عوام میں الیکشن مہم چلاتے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے مخالفین محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے ہر حد تک گئے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی نیم بھرنا تصویریں بھی عوام کو ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کے ذریعے پھینکی گئیں، شہروں اور قصبوں میں پھینکی گئی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ماڈرن، غرب زادہ
امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا۔ محترمہ بینظیر، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کون کیا تھا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں موضوع کی جانب۔ بھٹو بھی IGI اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ الزام لگایا کہ ہیروئن اور اسمگلنگ کے پیسے سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ایسے اشتہارات چھپوائے، نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا۔ ضیاء الحق صاحب کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کے الزام لکھے جاتے اشتہاروں میں۔ پیپل پارٹی اپنے انتخابی نشان تیر کو اپنے مخالفین کے خلاف کئی مہینوں میں استعمال کر رہی تھی۔ IGI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کی خبریں اخبار میں شائع کرواتی۔ ان اخباری اشتہاروں میں بھٹو صاحب کا پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا کہ پوسٹر چھپوائے جاتے اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت ڈکٹیٹر تھے۔ وہ اخبارات اور جرائد دکھائے جاتے جو بھٹو صاحب نے زبردستی بند کروائے تھے، اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو صاحب نے تشدد کروایا تھا۔ گو کہ دنیا میں نہ تو ضیاء الحق موجود تھے اور نہ ہی بھٹو موجود تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ تھے۔ یہ ایک انتخابی جنگ تھی۔ دونوں جماعتیں اس فارمولے کے تحت چل رہی تھیں کہ جنگ اور پیار میں ہر چیز جائز ہے۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کی 237 نشستوں میں سے 207 پر الیکشن کروائے گئے۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 سیٹوں کی ضرورت تھی۔ ایک دن گیلکس سروے چھپ چکا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ اسلامی اتحاد اور پیپل پارٹی میں مقابلہ برابر کا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپل پارٹی IGI سے کہیں آگے تھی۔ پیپلز پارٹی نے 92 جبکہ اسلامی اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کیں۔ بعد میں آزاد امیدواروں کی پیپل پارٹی میں شمولیت کے بعد پیپلز پارٹی کو 115 امیدواروں کی حمایت مل گئی۔ اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ تھی کہ IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی اس الیکشن میں ہار گئے تھے۔ پیر پگاڑا بھی اس الیکشن میں ہار گئے تھے، جنہیں حکومت کی پوری سپورٹ تھی۔ آج آپ سیاست میں خلائی مخلوقوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ بالکل اس وقت بھی ہارنے والے کئی سیاستدان یہی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ انہوں کی ہار میں تیسرے طاقت ہی شامل ہے۔ پرانے سیاستدان ہار گئے لیکن بھٹو اور ضیاء الحق کے جواں سیاسی وارث جیت گئے۔ اب حقیقت میں یہی دونوں آمنے سامنے میدان میں کھڑے تھے مقابلے میں، اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے تھے۔ اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد IGI کو صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہارنے کا دھچکا لگ گیا۔
اس دوران روزنامہ مشرق اور نوائے وقت میں بے نظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں۔ آئی جی آئی نے اس بیان کو آڑے ہاتھوں لیا اور راتوں رات پوسٹر چھپوا کر پنجاب کے شہروں کی دیواروں پر چپکا دیے اور مسجدوں سے اعلان کروائے جانے لگے، اور رات کے اندر پنجاب کے شہروں کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھوا دیا گیا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ پنجاب کی عوام کو پیپل پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی، اور اس کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا۔ جب پنجاب اسمبلی کا نتیجہ آیا تو پنجاب سے 88 نشستیں پیپل پارٹی نے جیتیں اور اسلامی اتحاد نے 91 سیٹیں حاصل کیں، جبکہ 18 آزاد امیدوار بھی اس میں شامل ہو گئے، اور آزاد امیدواروں کو نواز شریف ساتھ ملا کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد میں بھی اسلامی اتحاد جیت گیا، اور صوبہ بلوچستان میں بھی آئی جے آئی جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جس میں لکھا جاتا کہ سندھ کو ایک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے آئی جے آئی کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں، لیکن یہ مہم کسی کام نہ آئی اور سندھ میں پیپلز پارٹی جیت گئی۔ بوجھیے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کون بنے؟ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ بنے۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا تو وہ عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے، لیکن امریکہ بہت ناراض ہو گیا اور پاکستان پہ پابندیاں لگا دیں۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔